السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے تصوف و سلوک، یعنی تصوف اور سلوک۔ تو اسی موضوع پر اگلا مضمون سماعت فرمائیں کہ جس بندے کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے وہ محسوس کرے گا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، چہرہ پھول رہا ہے، کانوں سے گرمی کا احساس ہوتا ہے، جیسے گرمی بھاپ نکل رہی ہو کانوں سے۔ اس کو ڈاکٹر کہے گا جناب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے۔ ایک بندے کو بار بار بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بیماری کی علامت ہے، چنانچہ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو شوگر ہے اور کانسٹیپیشن ہے۔ ایک بندہ چند منٹ چلتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے، ڈاکٹر اسے کہیں گے جناب آپ کو دل کی بیماری ہے، آپ کو عارضہ قلب ہے، دل کمزور ہو گیا ہے۔ ان علامات کی بنیاد پر جب انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کی علامت یہ ہے کہ جو انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کے لیے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے اس کا دل نہیں کرتا، سستی کاہلی ہوتی ہے، تلاوت نہیں ہو سکتی، تہجد کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلتی، سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ یہ بیماریاں ہی ہیں، یہ روحانی بیماریاں۔ میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، سمجھا کے دیکھو وہ آگے سے گلے پڑ جائے گا۔ بہن کو کہتا ہے نماز پڑھ، وہ کہے گی جا پہلے اپنی بیوی کو سمجھا، یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتی، اپنے ہی بات نہیں مانتے۔ اس لیے انسان اپنی جسمانی بیماریوں سے زیادہ اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے پر توجہ دے۔ سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سلسلہ کہا جاتا ہے یہ ان روحانی طبیبوں کی ایک چین ہے، یعنی زنجیر ہے، جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے طبیب اعظم مرشد اعظم
اور معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے روحانی بیماریوں کا علاج صحابہ نے سیکھا۔ پہلے خود مریض تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو علاج ان کا ہو گیا۔ اور علاج بھی کیسے ہوا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ روحانی طور پر مردہ لوگ آتے تھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے تابعین نے اپنا روحانی علاج کروایا، پھر ان سے تابعین نے کروایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ ہمارے پاس آج تک محفوظ ہے۔ لوگ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم حسنی حسینی سید ہیں، اور پھر اس سلسلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے نیچے تک لے کے آتے ہیں۔ جو علوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح ہمارے روحانی سلسلے میں ہمارے تمام مشائخ کے نام موجود ہیں کہ کن حضرات نے کن سے دین سیکھا، پھر ان سے کن حضرات نے دین سیکھا۔ بھائیو، دین تو سیکھنے ہی سے آتا ہے، خود بخود تو نہیں آ جاتا۔ عجیب بات ہے کہ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں، اور کئی لوگوں کو تو سنایا دین ہوتا ہے، ان کا استاد کوئی نہیں ہوتا۔ ادھر سے بات سن لی، ادھر سے بات سن لی، اخبار سے خبریں پڑھ لی اور یہیں سے دین سمجھ لیا۔ ہر وہ کام جو بے استاد ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے۔ بھائیو، یہ بدعت کہاں ہے؟ یہ تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ اب بتائیں کہ یہ تکبر کیسے ختم کریں؟ جو محنت تکبر ختم کرنے کا طریقہ بتائے وہ کہاں بدعت بن گئی؟ ہاں، علماء و مشائخ نے قرآن و حدیث پر غور کر کے وہاں سے کچھ اعمال نکالے اور ہمیں نسخہ بنا کے دے دیا کہ اس نسخے پر عمل کر لو، تمہیں روحانی شفا نصیب ہو جائے گی۔ ان اعمال کا ماخذ اور مبدا قرآن عظیم الشان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بندہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ 6 اعمال کرنا شروع کر دو۔ ان کو ہم معمولات کا نام دیتے ہیں۔ ان سب معمولات کا حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہمارے مشائخ نور ایمان کے ذریعے ان کو پہچانا اور یہ ہیرے موتی نکال کر ہمیں دے دیے۔ اب ذرا ان کی تفصیل سنیے۔ نمبر 1 تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب بتائیں کہ صلو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔
اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں چنانچہ جو بندہ صبح اور شام درود شریف پڑھے گا وہ تو قرآن مجید کے حکم پر عمل کر رہا ہوگا. اور دوسری بات، صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہاں استغفروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ استغفار کرو. اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ صبح اور شام استغفار کیا کرو تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ بھائیو، یہ تو منشاء قرآن پر عمل ہے. تیسرا، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں تلاوت کرنے کا بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے. کیا ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک پارہ یا آدھا پارہ روزانہ تلاوت کیا کرو تو یہ قرآن مجید کی منشا پر عمل ہوا یا بدعت تو نہیں ہوئی نا؟ اور چوتھی بات، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھا جائے، زبان پر بھی پروردگار کا نام لیا جائے، یہ بھی حکم خدا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. یہ اذکرو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اب اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم وقوف قلبی رکھو، یعنی لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو یاد رکھو، تو یہ قرآن کی منشا پر ہی عمل ہوگا. پانچویں بات، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی مراقبہ جو ہے وہ کرو، ذکر قلبی کرو. اس ذکر قلبی کا بھی قرآن مجید میں حکم ہوا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے اندر. مفسرین نے لکھا ہے اَيِّ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو. کیسے یاد کریں گی؟ آگے فرمایا تضرعاً وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ انداز سے. تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعاً وخیفہ یہ الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے. یہاں وذکر فی امر کا، وذکر بھی امر کا صیغہ ہی ہے. چنانچہ اگر کسی کو کہا جائے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرو تو یہ کہاں سے بدعت بن جائے گا؟ چھٹی بات، چھٹے نمبر پر بتایا جاتا ہے کہ مشائخ کی صحبت اختیار کرو. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونو بھی امر کا صیغہ ہے. تو جو لوگ مشائخ کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ بھی منشاء قرآنی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان 6 اعمال کے بارے میں کسی کو کہہ دیا جائے تو یہ کہاں سے بدعت بن جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان اعمال کو بدعت کہتے ہیں وہ یا تو جاہل ہیں یا متجاہل ہیں
عالم ہوتے تو کبھی بدعت نہ کہتے۔ پتہ چلا کہ یہ بھی منشاء قرآنی پر ہی عمل ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے مشائخ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، ان اعمال کو قرآن و حدیث سے لے کر بتا دیا کہ بھائیو تم اس پر عمل کرو، پھر اللہ تعالی ان میں برکت رکھ دیتے ہیں اور بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ آپ ان 6 معمولات کو باقاعدگی سے کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں واضح فرق نظر آئے گا۔ آپ کا اپنا دل گواہی دے گا کہ ہاں، اب میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت پہلے کی بنسبت بڑھ گئی ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، فی الحال یہی موقف کرتا ہوں۔ آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان 6 تسبیحات، ان 6 باتوں پر عمل کر لیا جائے، جس سے آپ کی اور میری نجات بھی ہو سکے۔ ہم کو اس کی پابندی کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ اذکار ہمارے مشائخ جو ہیں ہم تک پہنچائے ہیں، تو ہم کو اس کی پابندی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری اپنے نفس کی اصلاح ہو سکے، اپنے اندرون، اپنے باطن کی اصلاح ہو سکے۔ پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کے اندر جو ہے کامیابی، سرخروئی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری عاقبت درست فرما۔ اے اللہ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔